آج کی اس ویڈیو میں آپ کو زلزلے سے متاثر لوگوں کے بچاؤ کے کام کی راہ میں آنے والی پریشانیاں اور زلزلے میں ڈھہ جانے والی عمارتوں کے ملبے میں دبے لوگ کتنے دن تک زندہ رہ سکتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے، چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ترکیہ اور سیریا میں آنے والے زلزلے میں ہزاروں لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں اور ابھی بھی ہزاروں لوگ لاپتہ ہیں۔ لاپتہ لوگ عمارتوں کے ملبے کے نیچے دبے ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں انہیں بچانے کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ملبے میں دبے لوگوں کے زندہ ہونے کی امیدیں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں۔ عام طور پر زلزلے کے بعد عمارتیں ڈھہ جاتی ہیں جس میں لوگ دب جاتے ہیں۔ اس دوران انہیں چوٹ لگتی ہے اور یہی موت کی وجہ بنتی ہے۔ لوگوں کی جان بھلے ہی ایک دم سے نہیں جاتی، لیکن وقت پر علاج نہ ملنے اور بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت میں ہوا اور پانی بھی موت اور زندگی کے بیچ کا فرق طے کرتے ہیں۔ اکثر لوگ گہرے ملبے میں دبے ہیں جہاں پوری طرح سے ہوا موجود نہیں ہے، تو سانس گھٹنے سے بھی لوگوں کی جان چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ موسم بھی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے۔ ترکیہ اور سیریا میں موسم بچاؤ اور راحت کے کام میں رکاوٹ کی ایک بہت بڑی وجہ بنا ہوا ہے۔ وہاں اس وقت غضب کی سردی پڑ رہی ہے۔ جس رات زلزلہ آیا اس رات کئی جگہ برف گری تھی اور ٹیمپریچر -6 ڈگری سیلسیس تھا اور لگاتار بارش بھی ہو رہی تھی۔ برف باری کی وجہ سے لوگوں کو ہائپوتھرمیا ہونا ممکن ہے اور شاید اسی کی وجہ سے لگاتار ان کی موتیں بھی ہو رہی ہیں۔ جو لوگ ٹھنڈ اور کم چوٹ لگنے کے بعد بچے ہوتے ہیں انہیں کھانے اور پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پانی کے بنا بہت سے لوگ 3 یا 4 دنوں تک زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن 5ویں دن وہ دم توڑ سکتے ہیں۔ ملبے میں دبے لوگوں کے زندہ بچنے کی امید میں سب سے بڑا روڑا پتھروں اور کنکریٹ کے نیچے کچلے جانے سے لگی چوٹیں اور جسم کے انگوں کا کٹ جانا ہوتا ہے۔ پہلا گھنٹہ گولڈن آور ہوتا ہے۔ اگر ملبے کے نیچے دبے لوگوں کو اس پہلے گھنٹے میں باہر نہیں نکالا جاتا تو ان کے بچنے کی امید بہت کم ہو جاتی ہے۔ اس مشکل گھڑی میں ملبے کے نیچے دبے لوگوں کی ذہنی کیفیت بھی بہت کچھ طے کرتی ہے۔ جو لوگ مردہ انسانوں کے ساتھ پھنسے ہوں اور کسی سے کوئی رابطہ نہ ہو تو ایسے میں ان کی امید چھوڑ دینے کی حالت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایسے میں اگر آپ کے پاس کوئی ہو اور وہ زندہ ہو تو یہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن جاتے ہیں اور پھر زندگی کو بچانے کی جنگ میں مل کر جدوجہد کرتے ہیں۔ زلزلہ آنے والی جگہ پر بچاؤ کے کئی طریقے بروئے کار لائے جاتے ہیں جن سے ملبے میں پھنسے لوگوں کو ڈھونڈا جا سکے۔ ان میں ایک طریقہ بچاؤ دستے کے ساتھ موجود کتے کے ذریعے ملبے میں پھنسے لوگوں کو تلاش کرنا بھی شامل ہوتا ہے۔ سکھائے ہوئے کتے سب سے پہلے ملبے کو سونگھ کر وہاں پھنسے لوگوں کے بارے میں پتہ کرتے ہیں۔ میکسیکو کے پاس اس طرح کے کتوں کی ایک ٹیم ہے جو کسی بھی قدرتی آفت کے بعد بچاؤ کے کام میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور یہ ڈاگ اسکواڈ بھی ترکیہ بھیج دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ تنگ اور تاریک گلیوں اور جگہوں میں پھنسے لوگوں کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے روبوٹ اور ڈرون کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی ملبے میں پھنسے انسان کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو بچاؤ کا کام کرنے والے فوراً اسے وہاں سے محفوظ نکالنے کی جدوجہد میں لگ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے عمارت کے ملبے کو کرین اور ڈرلر کے ذریعے ہٹایا جاتا ہے تاکہ دبے ہوئے لوگوں کی جان بچائی جا سکے۔ بچاؤ کی یہ سب باتیں کرنے کے بعد اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ زلزلے کے آنے سے پہلے ریسکیو آپریشن ہم کیسے شروع کر سکتے ہیں۔ دراصل ایسے آفات سے بچنے کے لیے ان کے بچاؤ کے اقدامات بہت پہلے شروع کرنا پڑتے ہیں۔
اس کے لیے عمارتوں کی تعمیر کے وقت وہ ضروری کام کرنے چاہیے جو قدرتی آفات کے وقت عمارتوں کو گرنے سے روک سکیں۔ ترکیہ اور سیریا میں زلزلے کی وجہ حالات اور زیادہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ پانی اور بجلی کی سپلائی بند ہے، لوگ کیمپوں میں رہنے کے لیے مجبور ہیں، یہاں کھانے کی چیزیں نہیں مل رہی ہیں۔ ہر سال دنیا میں کئی زلزلے آتے ہیں لیکن ان کی رفتار کم ہوتی ہے۔ آج تک کی تاریخ میں سب سے زیادہ دیر تک رہنے والا زلزلہ 2004 میں ہند مہاساگر میں آیا تھا۔ یہ زلزلہ 10 منٹ کا تھا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔